الحمد لله المتوحد بجلال ذاته وكمال صفاته المتقدس في جهود الجبروت عن شوائب النقص وسماته والصلاة والسلام على سيدنا أشرف الأنبياء محمد المؤيد بساطع حجته وواضح بيناته وعلى آله وأصحابه هداة طريق الحق وحماته أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله لا يحب الفرحين صدق الله العظيم. حصول برکت کے لیے درود شریف پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا ومولانا محمد ماجد الجود والکرم وعلى آله الكرام وبه الكريم وآله وأصحابه وبارك وسلم. صلاة وسلام عليك يا حبيبي يا سيدي يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. سامنے کی کرسیاں آ کر کے بھر دیجیے. پیچھے والے اچھا نہیں لگتا ہے. آگے آ جائیے, تھوڑا آگے آ جائیے, آگے آ جائیے. آپ بیٹھے رہیے نا, میں نے کہہ دیا ہے. آمدی پربہار رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی مناسبت سے ہر سال آپ لوگ سجاتے ہیں, فیض لوٹتے ہیں, سعادتیں لوٹتے ہیں. اللہ پاک ہم سب کو صحت ایمانی اور جسمانی کے ساتھ ہمیشہ اس عظیم سعادت سے مالا مال فرمائے. بڑا اچھا اور بڑا پیارا ماحول ہے. نسبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو بھی محفل منسوب ہوتی ہے, نسبت رکھتی ہے, اس میں جو بھی ہوتا ہے اس کا ذمہ دار رحمت للعالمین ہے. اور آپ اچھے سے جانتے ہیں کہ میں دھوم دھڑاکے والا مقرر نہیں ہوں. میں درسگاہی آدمی ہوں. اپنی درسگاہ کو اپنے ساتھ رکھتا ہوں. میں پھر دلیل دوں گا, بلکہ دلیل لے ہی لیجیے کہ بھول نہ جاؤں. ہر سال آپ لوگوں نے دعا کے ذریعے سے میری آواز کھولی تھی. اس سال آپ لوگ اپنی آواز کھلی رکھیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے. ایک بات دھیان رکھیے گا, ہمارا ایمان کسی خطے کا محتاج نہیں ہے. چاہے ہم یہودی قبیلے میں رہیں یا سعودی قبیلے میں رہیں, ہم مومن کامل ہیں الحمدللہ. ہم ان بدتمیز اولاد کی طرح نہیں ہے جو ماں باپ کی دعا سے, غوث پاک کے وسیلے سے, نبی کے وسیلے سے سعودی ویزا لگواتے ہیں اور 2 سال جانے کے بعد وہی بیٹا ماں باپ کا بدعت کا فتویٰ لگاتا ہے. ہم وہ اولاد نہیں ہے. ہم بنارس میں رہیں تب بھی محبت کا رس کھولتے ہیں, یہاں رہیں تب بھی محبت ہی کا رس بولتے ہیں. اس لیے ہمارا ایمان بقوتی ایمان نہیں ہے. ہمارا ایمان محبت سے لبریز ایمان ہے, کسی خطے کا محتاج نہیں. اس لیے مثبت انداز میں چند حوالے آپ کے حوالے کر رہا ہوں. چونکہ شاعری تخیلات بڑے دیکھنے کو ملے ہیں, چند حوالے آپ کے حوالے کر رہا ہوں, سماعت کریں. آپ ہم سب عمل کرتے ہیں. اے بھیا ہماری طرف, ہاں مقرر نہیں ہوں, میں مقرر ہوں. اس کو دھیان میں رکھنا. دین کی خدمت کے لیے مقرر ہوں. اللہ پاک آپ کی سماعت کو قبول کرے. ادھر دھیان دیجیے گا,
ہم سب نماز پڑھتے ہیں، عمل کرتے ہیں، حج کرتے ہیں، زکات کرتے ہیں، جو بھی ہے. جو حج نہیں کیے ہیں مولا انہیں حج کی سعادت نصیب فرمائے، اور جو حج کر لیے ہیں انہیں بار بار نصیب فرمائے. کرتے ہیں ہم لوگ عمل. ہم ہاتھ اٹھانے نہیں بولیں گے، یہ ہاتھ جنتی بنا چکے ہیں شاید صاحب. ہم جو انگلی اٹھاتے ہیں نبی پر، اس کی طرف آپ کے مقدس ہاتھ کے حوالے سے، جنتی ہاتھ کے حوالے سے بتانا چاہتے ہیں کہ عمل کو جو بیس بناتے ہیں، احکام کو جو بیس بناتے ہیں، عبادتوں کو جو بیس بناتے ہیں جنتی ہونے کا، وہ کتنی بڑی غلطی میں ہے اور کتنے بڑے چوک میں ہے. یاد رکھیے رسول اعظم کے بغیر دنیا، قبر یعنی برزخ اور حشر کسی بھی جگہ میں آپ کامیاب نہیں ہو سکتے. کسی بھی جگہ میں کامیاب نہیں ہو سکتے. آپ عمل کرتے ہو خدا کی، عبادتیں کرتے ہو خدا کی، ریاضتیں کرتے ہو خدا کی، تو حساب تو خدا کو لینا ہے نا. اعمال خدا کی بارگاہ میں پیش ہونے چاہیے. لیکن مسند احمد کی روایت اٹھائیے، علامہ قسطلانی کی مواہب لدنیا وغیرہ، زرقانی وغیرہ اٹھائیے، خصائص کی کتابوں کو دیکھیے، مسانید اور مراسیل کی کتابوں کو دیکھیے. نہیں سمجھ میں آ رہا تو سمجھیے حضرت بول رہے ہیں تو صحیح بول رہے ہوں گے، اس کو دھیان میں رکھیے. ہاں، یہ میں ان کے لیے زیادہ بولتا ہوں جو آپ کو پریشان کرتے ہیں. توجہ دیجیے گا. اٹھائیے. اللہ کے جلیل قدر نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اے میری امتیوں، صبح ہوتی ہے شام ہوتی ہے، جو بھی تم عمل کرتے ہو صبح و شام، وہ سارے اعمال سب سے پہلے میری بارگاہ میں پیش ہوتے ہیں. تُعْرَضُ عَلَيَّ أَعْمَالُكُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ وَفِي رِوَايَةٍ فِي كُلِّ يَوْمِ خَمِيسٍ. ہر جمعرات کو پیش ہوتے ہیں ایک روایت میں ہے، اور ایک روایت میں یہ ہے کہ ہر روز جو صبح و شام عمل کرتے ہو وہ سارے اعمال سب سے پہلے میری بارگاہ میں پیش ہوتے ہیں. یا اللہ، نماز پڑھ رہے ہیں تیری بارگاہ میں ہونا چاہیے، حج کر رہے ہیں تیری بارگاہ میں ہونا چاہیے. پوچھو ان جماعت کے امیروں سے، پوچھو ان تمام جماعت کے طبقاتی فکر رکھنے والوں سے، اور جنہوں نے تبلیغ کو اور احکام کو اور افعال کو اپنی زندگی کا محور بنا لیا ہے. ظالموں، تم نے اعمال کو جو درجہ دیا ہے وہ اعمال صراط مستقیم کی طرف جانے والا، لے جانے والا نہیں ہے، جنت کی طرف لے جانے والا نہیں ہے. سن مصطفیٰ فرماتے ہیں تمہارے اعمال سب سے پہلے میری بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں. توجہ دینا. ان کان حسن، اگر وہ اعمال اچھے ہوتے ہیں، حمید اللہ، تو میں اللہ کی حمد بیان کرتا ہوں. اور ان کان غیر ذالک، اور اگر وہ اعمال اچھے نہیں ہوتے تو استغفر اللہ ذنوبکم، میں تمہارے لیے مغفرت کی دعا کرتا ہوں، تمہارے گناہوں کے لیے معافی. یہ ظالم نبی کی امت بھی ہے یا نہیں پتا نہیں. اعمال کرنے والوں ایک صف میں آ جاؤ. تمہارے سارے اعمال خدا کی بارگاہ میں نہیں، پہلے مصطفیٰ کی بارگاہ میں پیش ہو رہے ہیں. اچھے ہیں تو تم شکریہ نہیں، رحمت کائنات شکریہ ادا کر رہا ہے. اور اگر برے ہیں تو ریجیکٹ نہیں کیے جا رہے ہو. اللہ کا رسول تیری مغفرت کی دعا کر رہا ہے، تیری معافی. یہ امتی بھی نہیں ہے امتی. امت کی دو قسمیں ہیں، ایک ہے امت دعوت اور ایک ہے امت اجابت. اگر نہیں سمجھے تو کھل کر بول دو. رسول پاک آئے، ابو جہل کو بھی بولے کہو اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، میں اللہ کا رسول ہوں. نہیں مانا، بولے گا رسول تو اسی بولنے کو دعوت بولتے ہیں، اور ابو جہل کو امت بولتے. یہ امت دعوت ہے. اور ایک ہے وہ بدر کو کہے انہوں نے قبول کر لیا، اجابت. تو امت اجابت بولتے ایکسپٹڈ امت کو، قبول کرنے والی امت کو. آپ ہم کس میں ہیں سمجھ گئے؟ یہ سارے جتنے بھی جماعت کے لوگ ہیں سبوں نے آپ کے عنوان کو چھین لیا ہے. نوٹ کرنا، تبلیغ ان کا حق ہی نہیں ہے. تبلیغ خیر امت کا حق ہے. کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنکر. خیر
نبی کو قبول کرنے والی امت، ان ظالموں نے تمہارا عنوان چھین لیا. تم ہی تبلیغی ہو، تم ہی اہل حدیث ہو، تم ہی اہل قرآن ہو. یہ سب چور ہیں، یہ سب چور ہیں. قرآن تیرا ہے، حدیث تیری ہے، شریعت محمدیہ کی تبلیغ تیرے اوپر ضروری ہے. سنا دو ان کو. اور ترغیب نہیں ہونی چاہیے. میں نے حدیث کے حوالے سے بھی کہا ہے نا، ان کو بولیے بڑی حدیث سناتے ہو. سب سے پہلے قیامت کے دن کس کا حساب ہوگا؟ کس کا حساب ہوگا؟ نماز کا حساب ہوگا. تیری مانو، نبی کی مانو. نبی نے بھی کہا ہے، اور یہ بھی نبی ہی کہہ رہے ہیں کہ تیرے اعمال میرے پاس پیش ہو رہے ہیں، تیرے اعمال میرے پاس پیش ہو رہے ہیں. سب سے پہلے قیامت کے دن نماز کا حساب ہوگا. ارے کس نے کہا نہیں؟ کس نے کہا نہیں؟ میں منظر بھیج دیتا ہوں، بڑی محبت سے سنیے گا. توجہ ہے آپ کی؟ بولیے توجہ ہے. ہمارے یہاں ادھر بیان کر دو تو سورہ یاسین کی آیت بھائی نہیں ہے. ہمارے یہاں ادھر بیان کو بھی قرآن کی آیت بھائی نہیں ہے. قرآن کی آیت ہے. توجہ لیجیے. کیا کہہ رہا تھا میں؟ کرو شریف پڑھیے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک. اس کو سمجھئے، یہ ایک بہت بڑا المیہ ہے جو آپ کی جو عظمت رفتہ ہے، کھوئی ہوئی جو عظمت ہے، اس کو آپ کو لوٹانا ہے. خدا کی قسم آپ بھی اہل قرآن ہیں، آپ بھی اہل حدیث ہیں، آپ بھی تبلیغی ہیں، آپ بھی سب کچھ ہیں. یہ سب چور ہیں. سب آپ کے عنوان کو ان لوگوں نے چرا لیا ہے. سمجھ رہے ہو؟ ان کا کوئی عمل قابل قبول نہیں، ان کی کوئی حرکت قابل قبول نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ یہ نبی کے بغیر کرتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نبی کے بغیر کوئی عمل قابل قبول نہیں، کوئی عمل قبول نہیں کرتا. آیت نمبر 10 سورہ توبہ آیت نمبر 62. سبحان اللہ. ادھر گئے ہماری طرف دیکھو. ہاں کیا بولا میں؟ چلی گئی آیت. ہاں آوا ماشاء اللہ. آیت نمبر 62 62. اور نہیں تھوڑا سی حیدرآباد کو بھی لیتے چلو. توجہ دیجیے گا. ایمان والے ہم سب ہیں الحمدللہ. بڑھ بڑھ کے بولو ہم ہی، یعنی سنی ہی ایمان والے. یہ عقیدت نہیں، عقیدہ ہے. سنی ہی ایمان والے ہیں. توجہ دیجیے گا. اللہ پاک فرماتا ہے واللہ ورسولہ احق ان یرضوہ ان کانوا مؤمنین. اے سنیوں، اگر تم مومن ہو، اگر بولوں گا ہی نہیں ترجمہ تو اگر ہی ہوگا مگر واقعی تم مومن ہو، ایسا ترجمہ کر رہا ہوں. تو اے سنیوں، اگر اللہ اور رسول دونوں تیرے سامنے ہو، توجہ دیجیے گا اپنی شان کے مطابق، اور تیرا دل کہے کہ میں کس کو راضی کروں، تو رب کہہ رہا ہے میرے حبیب کو راضی کر دے. یہ قرآن ہے. قرآن اہل حدیث کی ضعیف حدیث نہیں ہے. یہ قرآن ہے. قرآن اللہ نے فرمایا واللہ ورسولہ احق ان یرضوہ. اللہ اور اس کے رسول میں زیادہ حقدار، زیادہ حق یہ ہے کہ رسول کو راضی کرو ان کانوا مؤمنین. اگر تم مومن ہو، مومن ہے. ہر آیت کی ابھی جو دھوم راکے ہوئے الحمدللہ اللہ پاک سلامتی عطا فرمائے. جو کچھ ہوئے میں سب کو دلیل کی آئینے میں پیش کر دوں گا. تو آئندہ سال خدا کرے سب ایسے بھی جمع رہے اور بھی اللہ تعالیٰ جمع کرے. تو یہ جو دھوم راکے ہوئے ہیں نا، یہ بڑی پیاری چیز ہے. میں بھی آگے چل کر بتاؤں گا. میرا ساتھ دیں گے تو انشاءاللہ. درود شریف پڑھیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. سب نوٹ کیجیے گا. کوئی بھی آپ کے پاس آئے، کوئی بھی آپ کے پاس آئے کہ نماز پڑھو، حج کرو، زکات کرو، میں نے انکار کر دیا ہے کہ تو ہمارے کو نماز پڑھنے کہہ رہا ہے، زکات کرنے. میں بالغ ہوں، میرے اوپر نماز فرض ہے. بالغ ہوں، میرے اوپر نماز فرض ہے. 7 سال کا نہیں ہو کے مار، 7 سال کا نہیں ہو کے حکم دے، اور 10 سال کا نہیں ہو کے مار. کس نماز کی تو بات کر رہا ہے جو میرے نبی کی بارگاہ میں پیش ہوتا ہے؟
اس عمل کی تو بات کر رہا ہے جو نبی کی بارگاہ میں پیش ہو. اگر ایسا ہے تو پھر ٹھیک ہے, الحمدللہ. کھانا بھر مت لے جانا, گنگو آسان مت لے جانا. بغدادی نماز, بریلوی نماز, اشرفی نماز, یہ تصور اگر ہے, اور یہ تصور ہے ہی نہیں تو یہ تصور اگر ہوتا تو ایسا کرتا ہی نہیں. توجہ دیجیے گا, جو میں آپ کے جا کر کہنے جا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ حیدرآباد میں اللہ کا فضل ہے, اس سال تو بڑا پرسکون ماحول گزرا ہے, لیکن ابھی کچھ دن پہلے 10 لاکھ کی پبلک جمع, 10 لاکھ کی پبلک جمع, وہ بڑے ناز کر رہے ہیں اس پر, اس لیے تمہیں سمجھا نہیں ہے, تمہاری حقیقت کو پہچانا نہیں ہے. 313 ہم لوگ ہیں اور بنیاد ڈل رہی ہے کامیابی کی. بنیاد ڈل رہی ہے کامیابی کی. صحیح جنگ پہلا پڑھ رہے ہیں 313 ہے. ہمیں منارٹی اور میجارٹی کے بلبوتے کامیابی کا تاج نہ پہنانا. ہم کامیاب ہیں تو نبی کی بدولت ہے, ہم کامیاب ہیں تو نبی کی بدولت. اٹھا قرآن پاک سورہ انفال آیت نمبر 33, سبحان اللہ, سورہ انفال اور نمبر 9 آیت نمبر 33. اللہ پاک فرماتا ہے ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم. اے حبیب مکرم, آپ اگر قوم میں آپ کا ماننے والا ایک بھی موجود ہوگا تو ہم ایک کی وجہ سے ہر ایک کو عذاب سے بچا لیں گے, ہر ایک کو عذاب سے بچا لیں گے. تم نے سمجھا کیا ہے مصطفیٰ, تم نے سمجھا کیا ہے؟ ماشاءاللہ, یہ تو ایک نئی بدعت ہے. اچھا سمجھ رہے, ضرور شریف پڑھیے محمد صلی اللہ علیہ محمد وبارک وسلم صلی اللہ علیہ وسلم. سر ایک جملہ سے کہا دیکھا کیا کچھ دے رہا ہے, ایک جلدی سے آیا میں کہیں جا رہا کر دینا, کیونکہ پھر کل نہیں